اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اسلامک ریسرچ ٹریزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج آپ کو جن نکالنے اور شیطانی اثرات سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بتائیں گے کہ جس کو صرف ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو جنات چیختے ہوئے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ممکن ہے۔ پیارے دوستوں، یقین کیجئے قرآن پاک کی یہ مختصر ترین آیت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ بڑے بڑے عاملین حضرات اس آیت کو حفاظت کے لیے بتاتے ہیں اور ہزاروں روپے سادہ عوام سے بٹورتے ہیں۔ لہٰذا عاملین سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حلال کمائی کو بچائیں اور ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس آسان سی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقین کیجئے آج کی جو ویڈیو صرف اور صرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی جادو سے، جنات سے، برے اثرات سے تنگ ہیں اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب حضرات اس آیت کو پڑھ کر سکون میں آ جائیں گے۔ ناظرین، جب اچانک جنات سے یا برے اثرات سے سامنا ہو جائے تو یہ آیت پڑھ لیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ لاکھوں جنات بھی مقابلے پر آئیں گے تو آپ کا پلہ بھاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت جادو ٹونا اور جنات کے خلاف ڈھال ہے۔ جنات کو جلانے کے لیے یہ آسان ترین آیت کا عمل وقت کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے آپ اپنے گھر کو خود چیک بھی کریں گے کہ یہاں پر جنات ہیں یا نہیں۔ طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ جس پر جادو کیا گیا ہو تو اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر قرآن کریم کی یہ آیت 7 بار پڑھیں تو جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آسان سی آیت آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کی اس آیت سے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی کعب کے ایک تاجر کا بیان ہے۔ وہ خود اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار اس سلسلے میں وہ بصرہ گیا اور چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ اب اتفاق سے اسے کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں پھرتا رہا کہ اسے ایک خالی مکان کا سراغ ملا جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکوڑوں کے بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مکان برسا برس سے غیر آباد ہے، اسے نہ لینا کیونکہ اس میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی اس مکان میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو مردہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح کے کئی حادثات ہونے کے بعد اب اس مکان میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مکان برسوں سے ویران اور غیر آباد ہے۔ لیکن تاجر مالک مکان کے پاس گیا اور مکان کے بارے میں اس نے دریافت کیا تو مالک مکان نے کہا کہ یہ انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس مکان کو کرائے پر نہیں دوں گا، کیونکہ یہاں پر ایک جن رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہے۔ اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور آخرکار مارے جاتے ہیں۔ تاجر نے مالک مکان کی بہت منت کی اور کہا کہ تم یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو، میں اس جن سے نمٹ لوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ مالک مکان نے تاجر کی منت سماجت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مکان کی چابی تاجر کو دے دی۔ تاجر نے مکان میں جا کر تھوڑی بہت صفائی کی اور کمرہ خاص طور پر پوری طرح صاف کیا، اور اس کمرے میں تاجر نے رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ اب جب رات آئی تو تاجر نے صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ مختصر آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور اطمینان سے سو گیا۔ اب آدھی رات گزری ہوگی کہ رات کے درمیانی حصے میں تاجر کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص جو انتہا سے زیادہ کالا اور بہت ہی بری شکل کا ایک بڑا ہیولا نما کوئی وہاں موجود ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں اور ہر طرف سناٹا تھا۔ تاجر نے دیکھا کہ وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تاجر نے فوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی
اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب اس لفظ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر پہنچا، جن کے منہ سے خوفناک آوازیں نکلنا بند ہو گئیں، تاجر نے اس کلمے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جن غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد تاجر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو تاجر نے دیکھا کہ جہاں جن کھڑا تھا وہاں ڈھیر ساری راکھ پڑی تھی۔ اتنے میں تاجر کے کانوں میں غیب سے ندا آئی کہ تو نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر رکھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اتنا قیمتی اور نایاب عمل ہے کہ جنات اور جادو کے توڑ کے لیے آپ یہ آیت ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کی آنکھوں، سر اور کان میں پھونک ماریں۔ جن راستوں سے جادو اور جنات داخل ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ عمل پانی پر دم کرتے ہیں اور پانی میں سے خوشبو آ جائے تو سمجھ لیں کہ گھر میں جادو ہے۔ لہٰذا دن میں 2 دفعہ یہ عمل کریں جو بتایا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز جنات اور جادو کا اثر زائل ہو جائے گا اور مریض کو سکون آ جائے گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری نگہبانی کرے گا اور تیری اولاد کی بھی نگہبانی کرے گا اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے امسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ناظرین، جو شخص ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اس پر واجب کی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ بلکہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خاص اور برکات ہیں۔ بہرحال ناظرین، جنات سے حفاظت کے لیے جب بھی رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر بھی پھونک دیں اور اپنے ارد گرد دائرے کی شکل میں بھی پھونک مار دیں۔ اس عمل سے بھی پوری رات جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ ناظرین، صبح فجر کی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ محسن انسانیت سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جو نماز فجر کے وقت سوتا رہے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم واقعی شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز فجر کو لازمی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور شیطانی چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔